بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ساری قبول ہوں گی، مشکلیں ساری دور ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ سے لگا لو ساری امیدیں، تو ساری حسرتیں ضرور قبول ہوں گی۔ اس غلط فہمی میں مت رہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ان دعاؤں کی اہمیت آخرت میں دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ میرا کام تو صرف مانگنا اور صبر کرنا ہے۔ اب دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے اور کچھ دعائیں بہت خاموشی سے قبول ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے یہ کبھی مت بھول جانا کہ تم ہاتھ پوری کائنات کے حقیقی بادشاہ کے سامنے اٹھائے رہے ہو، اور اس کے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نیچے کی طرف نہیں لوٹتے۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر کن کہنے میں دیر نہیں کرتے۔ تم ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے مانگ رہے ہو جو پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، تو وہ تمہاری چھوٹی سی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ آپ جس پریشانی سے گزر رہے ہو وہ پریشانی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ آپ نے جیسے اتنی دیر تک صبر کیا اسی طرح تھوڑے اور صبر کی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں بہت ساری خوشیاں لکھی ہوں جو آپ کو تھوڑے صبر کے بعد مل ہی جانا ہے۔ کیا جو تمہارے پاس ہے تم اسے خوشی نہیں لے سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری چیزوں سے نہیں نوازا جس کی تم قدر نہیں کرتے؟ بہت سے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے ایک چھت کی گزارش کرتے ہیں جس کے نیچے وہ سکون سے سو سکیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے اس کی درخواست کرتے ہیں جو تمہارے پاس ابھی موجود ہیں۔ اللہ کو ناشکری کرنے والے لوگ بالکل نہیں پسند، تو جو تمہارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے لوگوں کی مدد کیا کرو۔ یہ حسن، عزت، مال اور دولت صرف دکھاوا ہے۔ جس کے پاس یہ سب چیزیں ہوئیں پر ایمان نہ رہا تو اس سے بدترین شخص کوئی نہیں، اور جس کے پاس یہ سب نہ بھی ہوا پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا تو اس سے بہترین شخص کوئی نہیں۔ ہمیشہ ایسی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگیں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اور ایسی چیزوں کی بھی دعا مانگیں جس سے آپ خود بخود اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگ جائیں۔ جہاں تک آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور جہاں تک آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جہاں تک کان سن سکتے ہیں اور جہاں تک کان نہیں سن سکتے، جہاں تک تم جانے کا خیال کر سکتے ہو اور جہاں تک جانے کا تم خیال بھی نہیں کر سکتے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت تمہارے لیے نوازی ہے۔ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے یا پھر تم اکیلے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ خود تمہارے ساتھ ہیں تو تمہیں اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ ہم سب کی ایک ہی منزل ہے۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر نکلنا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں اور اس دنیا کو صرف رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا لیں۔ کیا تمہاری تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کبھی ختم نہ ہونے والی رحمت کو بھولنے لگے ہو، یا تم یہ بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا جسے وہ سہن نہ کر سکے؟ تو کیوں تم صبر نہیں کرتے؟
اور اپنی پریشانیوں پر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری آزمائشوں کو، تمہاری پریشانیوں کو، پر کیا تم اللہ کے کرم جانتے ہو؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آزمائش کے طور پر ان کا امتحان لیتا ہے؟ اور کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کبھی کسی ایسی مشکل میں مبتلا کرتا ہی نہیں جو وہ برداشت نہ کر سکے؟ بس تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کسی ایسی نعمت سے نواز دے گا جس سے تمہارے سارے زخم بھر دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔